ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں کہ یہاں پہ کئی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ایک چیز کلیریفائی کر لوں، یہاں لگتا ہے کہ کوئی کنفیوژن ہے کیونکہ آپ کے جرنلسٹ نے آ کے ایک سوال ہمارے سے کئی دفعہ آج بارہا پوچھا ہے، اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان نے لوگوں کو منع کیا ہے کہ منگل کے دن اڈیالہ کے باہر نہیں آنا، اور عمران خان اس پہ کافی ناراض ہوئے کہ یہ کون آ کے کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ سارے جرنلسٹ ہمیں پوچھتے ہیں کہ جی عمران خان نے لوگوں کو منع کیا، عمران خان نے کسی کو نہیں منع کیا۔ ہاں یہ عمران خان نے کہا تھا، ہم نے ان کو کہا تھا پہلے جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے کہ دیکھیں اچھا نہیں لگتا کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کی حاضری لگتی ہے یہاں پہ، لوگ کہتے ہیں نا کئی لوگ جا کر ان کو اندر جا کے جو بھی بتاتے تھے، تو ہاں یہ انہوں نے کہا تھا کہ تاریخیں جو عمران خان اور بشرا بی بی جیل میں ہیں ان کی تاریخوں کے لیے پارٹی کو انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے، اور کہ جب ہماری کیسز کی تاریخ نہیں لگ رہی ہے، اور اس کے لیے آپ ہائی کورٹ میں جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہوتے ہیں یہ ریڈ زون میں جا سکتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جائیں وہاں پہ، اور وہاں سے کورٹس کے اوپر پریشر تو ہونا چاہیے کہ نہ حق 11 مہینے ہو گئے عمران خان کی القادر کی بھی نہیں ڈیٹ دے رہے، عمران خان کی جو توشہ خانہ کا ایک کیس لگا ہوا ہے جج منہاس کے پاس وہ بھی تاریخ نہیں دے رہے، تو اس سے عمران خان نے اس کے اوپر تو بالکل کہا ہے کہ سب کو ادھر جانا چاہیے، لیکن یہ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ یہاں پہ منگل کو نہ آیا کریں، اور جو بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب میری بہن آپ کو بتائیں گی کہ انہوں نے اور کیا کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم نے ان کو میں نے جتنی اپڈیٹ دے سکتی تھی تھوڑی بہت وہ دی، کچھ پتا تھا کچھ باقی ہم نے ان کو بتایا۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ یہ مذاکرات کا، انہوں نے کہا جو مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں، انہوں نے کہا دیکھیے مذاکرات ہم نے اس جعلی حکومت فارم 47 کی حکومت کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے سہیل آفریدی کا تو سنا تھا نا کہ جب پرائم منسٹر کہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا تو پھر آگے سے کیا بات رہ جاتی ہے؟ تو کہتے ہیں اس سے تو کبھی بات ہو ہی، ان کے ساتھ تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ کہتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم نے جب باتیں کی بھی، کہتے فائدہ تب نہیں ہوا جتنی لوگوں نے، جب بات انہوں نے پچھلے 3 سال مجھے ہونے لگے ہیں جب سے یہ سختیاں کر رہے ہیں، تو کہتے جب بھی شروع کی انہوں نے اور ظلم پی ٹی آئی پہ زیادہ کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ فائدہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ سارا کنٹرول ایک فرد واحد کے پاس ہے، وہ عاصم منیر ہے۔ کہتے عاصم منیر اتنا ظالم آدمی ہے کہ اس کا کہ ایک جو ذہنی مریض ہے کہ اس کو جتنا پاکستان کی تاریخ میں جتنا ظلم عاصم منیر کے ٹینیور میں ہوا ہے اتنا کبھی پاکستانی تاریخ میں نہیں، اور میں کہ باقی دنیا کی تاریخ میں بھی نہیں ہوا ہوگا جو کہتے جو ظلم ہوا ہے یہاں۔ نہ انہوں نے بچے چھوڑے، نہ انہوں نے عورتیں چھوڑی، پھر ظلم چھوڑا، نہ ضعیف بوڑھے، آپ سب دیکھ لیں آپ کے سامنے، اب تو سب کے سامنے سب کچھ ہے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کتنی کینسر سروائیور ہے، کب سے جیل میں ہے، اور ان کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے صرف یہ کہا کہ میں پی ٹی آئی نہیں چھوڑوں گی۔ جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی جو ان کو عام معافی ہے، اور جو کہہ کے پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی ان کو کہتے ہیں ان پہ ظلم کی انتہا کر دی، چاہے وہ عورت ہو۔ بشرا بی بی کو دیکھ کے کہہ دیتے تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا آدمی جس کو فائدہ اس سے بات نہیں ہے بیکاز کیونکہ اس کا صرف اپنی کرسی کی خاطر ہی کچھ بھی کر لے گا۔ یہ عاصم لا ہے، ملک کی اخلاقیات ختم کر لی ہو گئی ہیں۔ جو ظلم اور جو آپ دیکھ لیں کہ جو یہ سیکیورٹی فورسز کر رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح گولیاں چلائیں، کہتے یہ کبھی اس طرح پھر دیکھیں گے مریدکے میں جو ہوا، کشمیر میں جو ہوا، یہ صرف ایک آدمی کا حکم چل رہا ہے، وہ عاصم منیر ہے۔ تو کہتے ہیں فائدہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا پی ٹی آئی نے منع کر دیا، کہا پی ٹی آئی کوئی بات نہیں کرے گی کسی سے، نہ فارم 47 کے ساتھ بات کرے گی، نہ والی حکومت کے ساتھ بات کرے گی، نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی بات کرے گی۔ جو بھی بات ہوگی وہ الائنس
محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر ان کے ذریعے ہوگی جو وہ کریں گے. اور کہتے پی ٹی آئی کو انہوں نے بند کر دیا. تحریک کے حوالے سے بات کریں نہیں کہتے جو بھی ہوگی وہ ان کی وہ کریں گے. یعنی پی ٹی آئی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. فیصلہ وہ کریں گے. اچھا مطلب تھا کہ اگر کوئی بات چیت ہوگی تو وہی کریں گے, الائنس کرے گا, پی ٹی آئی کسی سے نہیں بات کرے گا. آگے میں صرف پیغام دے رہی ہوں. اچھا پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنا بتایا کہ دیکھیں جتنی قید تنہائی اور جتنا ظلم اور جن حالات میں خان صاحب اور بشرا بی بی کو رکھا گیا ہے وہ میں کہ پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی قیدی کو ایسے نہیں رکھا گیا. کہتے ہیں کہ میں اس کے باوجود کہتے ہیں ہم تیار ہیں, ہم قید منظور ہے, مگر عاصم منیر کی غلامی کسی حال ان کو قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم قید میں رہ لیں گے, موت آ جائے, مگر کہتے ہیں ہم غلامی کسی طرح قبول نہیں کریں گے. انہوں نے پھر بتایا, انہوں نے کہا جی ایک دنیا کی ہسٹری دیکھیں, تاریخ دیکھیں, اس میں قوموں کی تاریخ جب قوموں جب تاریخ ہم پڑھتے ہیں کہ جب تک ان قوموں کا حال تب تک تبدیل نہیں ہوتا جب تک وہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے کہ جیسے لبرٹی اور ڈیتھ, یا لبرٹی یا آزادی یا موت. جب تک ہم اپنے آپ کو اس طرح ایز اے قوم, ایک قوم کے طور پر اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار نہیں کریں گے نا, ہم اسی طرح ان کے جو آج کل جو دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا, ہماری آزادی, ہر طرح کی آزادی ختم ہو گیا, تب تک کہتے ہیں آزادی نہیں ہوئے گی. تو اس لیے یہ انہوں نے کہا کہ آپ اچھا. اور پھر انہوں نے سلمان راجہ کے لیے دیا. انہوں نے کہا کہ مجھے سلمان راجہ پہ مکمل بھروسہ ہے, ان کے ذریعے کہتے ہیں میرے پارٹی کو پیغام جائے گا. اور انہوں نے ان کے لیے کوئی پیغام اور بھی دیا, وہ جو ان کو ڈائریکٹ ان کو دیں گے. تو مگر تاکہ کہ انہوں نے ان کو یہ بتایا کہ بڑی کنفیوژن مچی ہوئی ہے, باہر بہت کنفیوژن ہے, کوئی پارٹی کے معاملات کے بارے میں کچھ, کیونکہ اصل مسئلہ ہے کہ ملاقات نہیں ہو رہی نا, لوگوں کو روکا ہوا ہے. تو اس نے کہا جی اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ صرف سلمان راجہ کے ذریعے پارٹی کو پیغام جائے. احتجاج کے حوالے سے کوئی پیغام دیا میڈم؟ کے بارے میں, ملاقات کے بارے میں بتایا کہ ان کی ملاقات ہوئی, اور کیبنٹ کے بارے میں کچھ بات ہوئی. دیکھیں مذاکرات, انہوں نے کہا جی کوئی مذاکرات نہیں ہوئیں گے کسی سے. انہی سے بات شروع کی تھی کہ کسی کے ساتھ مذاکرات پی ٹی آئی نہیں کرے گی, چاہے فارم 47 کی گورنمنٹ ہے چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے. پی ٹی آئی کوئی مذاکرات. سہیل افریدی کے حوالے سے کوئی پیغام دیا ہے میڈم؟ نہیں, سلمان اکرم راجہ کے ذریعے سارے پیغام. وہ الائنس کے ذریعے سب کچھ ہوگا. الائنس اناؤنس کرے گی تو ان سے سڑکوں پہ نکلنے کا پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کرے گی.